اجتہاد اور تقلید سے متعلق عقائد۔ اجتہاد اور تقلید سے متعلق 8 عقائد ہیں۔ نمبر 1، قرآن و حدیث کے ماہر، اصول شریعت سے واقف، صحیح العقیدہ، متبع سنت، مجتہد کا خوب محنت کر کے خداداد صلاحیت سے مسئلہ نکالنا اجتہاد کہلاتا ہے۔ اجتہاد کا معنی قرآن و سنت بھی جانتا ہو، اصول شریعت بھی جانتا ہو، صحیح العقیدہ بھی ہو، متبع سنت بھی ہو، اور اپنی ہمت کے مطابق محنت کر کے مسئلہ نکالنا، یہ اجتہاد ہے۔ نمبر 2، عام آدمی کا قرآن حدیث کے ماہر، اصول شریعت سے واقف، صحیح العقیدہ، متبع سنت، مجتہد کے مدون شدہ مسائل کو اچھا اور صحیح گمان کرتے ہوئے دلیل پوچھے بغیر ماننا تقلید کہلاتا ہے۔ تقلید کا مطلب یہ نہیں ہے ایسی بات کو مانا جائے جو بلا دلیل ہو۔ تقلید کا معنی ہوتا ہے ایسی بات کو بلا مطالبہ دلیل مانا جائے جو چیز با دلیل ہو، یعنی چیز تو دلیل سے ثابت ہے لیکن عام آدمی اس پہ دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا۔ تو تقلید کا معنی بے دلیل بات ماننا نہیں، بلکہ تقلید کا معنی با دلیل بات کو بلا مطالبہ دلیل ماننا ہے۔ جیسے مجتہد نے لکھا کہ فلاں عمل کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور کسی نے مجتہد سے مسئلہ پوچھا اور دلیل نہیں مانگی تو تقلید۔ مجتہد کے پاس دلیل تھی لیکن اس نے دلیل کو مانگا لی ہے، تو باب دلیل بات کو بلا مطالبہ دلیل ماننا یہ تقلید ہے۔ نمبر 3، شریعت پر عمل کرنے کے 2 طریقے۔ نمبر 1، دلیل سے مسئلہ جاننا۔ نمبر 2، دلیل سے مسئلہ جاننے والے پر اعتماد کر کے بغیر دلیل مانگے ماننا۔ یا تو آدمی دلیل کے ساتھ بات کو جانتا ہو تو عمل کر لے، اگر دلیل کے ساتھ خود نہیں جانتا تو کسی پر اعتماد کر کے اس سے مسئلہ پوچھے اور اس پر عمل کر لے۔ یہ 2 ہی صورتیں ہیں شریعت پہ عمل کرنے کی۔ نمبر 4، جو مسلمان خود قرآن سنت میں غور فکر کر کے نئے پیش آنے والے مسائل کو حل نہ کر سکتا ہو، اس کے لیے کسی ایسے مجتہد اور فقیہ کی تقلید واجب ہے جس کے اصول اور فروع مدون ہوں، یعنی مسائل نکالنے کے قواعد بھی لکھے ہوں، قوانین بھی لکھے ہوں، اور جو اس نے مسائل نکالے ہیں وہ بھی لکھے۔ ایسا مجتہد ہو تو اس کی فقہ پر عمل کرنا یہ واجب ہے۔ نمبر 4، جن مجتہدین کے اصول اور فروع مدون ہیں وہ 4، یعنی وہ ائمہ و فقہا جن کے قواعد بھی لکھے ہوئے موجود ہیں اور محفوظ ہیں، اور ان کے نکالے ہوئے مسائل بھی لکھے ہیں اور محفوظ ہیں، وہ 4 ہیں۔ یہی بڑے 4 ائمہ ہیں، انہی کی فقہ دنیا میں چل رہی ہے، انہی کی تقلید کی جا رہی ہے۔ نمبر 1، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی، وفات 150 ہجری۔ نمبر 2، امام مالک بن انس رحمہ اللہ تعالی، وفات 179 ہجری۔ نمبر 3، امام محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ، وفات 204 ہجری۔ نمبر 4، امام احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ، وفات 241 ہجری۔ نمبر 6، مجتہدین اور فقہا کا فروعی مسائل میں اختلاف برحق ہے۔ ان 4 ائمہ کا اختلاف ہے اور یہ اختلاف ثابت ہے، موجود ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، تبھی تو 4 فقہ بنتی ہیں۔ اگر اختلاف نہ ہوتا تو 4 فقہ کیوں بنتی؟ نمبر 7، مجتہدین کا اختلاف ہر مجتہد کے لیے اجر کا ذریعہ۔ جو مجتہد ہے وہ اجتہاد کرتا ہے
اس کے اجتہاد پر اللہ اس کو اجر دیتے ہیں، اس کے اجتہاد پر اللہ اس کو اجر سے محروم نہیں فرماتے۔ جس صحیح مجتہد نے اجتہاد کیا ہے اللہ نے اس کو اجر دیا۔ نمبر 8، درست اجتہاد پر 2 اجر اور خطا کی صورت میں 1 اجر ملتا ہے۔ ایک ڈاکٹر مستند ہے، ملازم ہے، سند یافتہ ہے، وہ آپریشن کرتا ہے اور سخت آپریشن، بڑا اہم اور سخت لمبا آپریشن کامیاب ہوتا ہے تو اس کو ملازمت کی تنخواہ، آپریشن کرنے کی فیس وہ بھی ملتی ہے، اور چونکہ آپریشن میں کامیاب ہوا ہے شاباشی ملتی ہے، ترقی بھی ملتی ہے۔ اور اگر کوئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر دیانت کے ساتھ آپریشن کرے اس کو آپریشن کی فیس ملتی ہے، اور خدا نخواستہ کوئی غلطی ہو گئی، اس نے غلطی نہیں کی، اس نے اپنا پورا زور لگایا، لیکن پھر بھی مریض کو افاقہ نہیں ہوا، اب اس کو یہ جو کامیاب آپریشن پر شابہ یہ ترقی تھی وہ نہیں ملے۔ تو جس کا آپریشن کامیاب ہوا، آپریشن کرنے کا اجر بھی ہے اور کامیاب ہونے کی شاباش بھی ہے، اور کسی نے آپریشن اور اخلاص، دیانت، قانون کے ساتھ کیا لیکن کامیاب نہیں ہو سکا، آپریشن کی تنخواہ ہے لیکن کامیاب نہیں ہوا، اس کی شاباش و ترقی نہیں۔ مجتہد کو اجتہاد پر اجر ہر صورت ملتا ہے، اگر اجتہاد درست ہو تو 2 اجر مل جاتے ہیں، اجتہاد کا اور درست ہونے کا۔ اگر اجتہاد میں خطا ہو تو 1 اجر ملتا ہے اجتہاد کا، وہ جو درست ہونے والا تھا وہ جو اس کو نہیں ملتا۔